السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عنده اجر عظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فہمنی علما
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر طرح کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثناء اللہ رب العزت کی ذات کے لائق ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں، سرور کون و مکان، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ بے شمار رحمتیں نازل ہوں ان ذوات قدسیہ کی قبروں پر جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگیاں گزاریں، ہمارے لیے بہترین نمونہ بنے۔ حضرات، اللہ رب العزت ہم کا مسجد میں آنا قبول و مقبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، جس کا اللہ کے فضل و کرم سے دوسرا عشرہ جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں صحیح طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے، سورۃ تغابن کی یہ آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور جو اس امتحان سے کامیاب ہو جائے گا، یہ امتحان صحیح طریقے سے دے گا، واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اس کے لیے بہت اجر عظیم ہے، بہت بڑا اللہ رب العزت کے پاس اس کے لیے اجر ہے، بشرطے کہ وہ اس امتحان سے کامیاب ہو جائے۔ دو جمعے پہلے میں نے آپ کے سامنے خطبہ دیا تھا، تو اس کے اندر میں نے یہ آپ کی ترغیب دلائی تھی، بتایا تھا کہ رمضان کی تیاری کے لیے ایمانیات کو مکمل کرنا، ایمان کی عمارت کو مکمل کرنا، اور اس کے بعد روزوں کی تیاری کرنا، اور روزے اللہ رب العزت نے تم پر فرض کر دیے ہیں اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، ایک اہم ستون ہے۔ یہ اسلام دین کے بھی ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس کی بھی ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جو کہ ایک اہم رکن ہے۔ اور اس کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ یز کی اس کا مطلب پاک کرنا، صاف کرنا، اچھا کرنا۔ تو یہ روزے اللہ رب العزت نے متقی بنانے کے لیے ہم پر فرض کیے ہیں، تاکہ ہمارے جسم صاف ہو جائیں، پاک ہو جائیں، ان کی زکوٰۃ نکل جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک انگریز ڈاکٹر نے بھی یہ روزوں کی تو وہ نہیں بتاتا، ویسے وہ کہتا ہے کہ یہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اندر،
غالباً یہ جاپان کا ڈاکٹر ہے، آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ سال میں 1 مہینہ کم از کم انسان کو ڈائٹنگ کرنی چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کو بھوک اور پیاس 1 مہینہ تک اس کو برداشت کرنی چاہیے، یعنی گاہے بگاہے، یعنی کہ پورا مہینہ وہ کھائے بھی کچھ نہ، بالکل ہی، یعنی سال کے اندر 1 مہینہ وہ ڈائٹنگ کرے گا تو اس کے جسم کے اندر جو فالتو رطوبات، یہ فالتو قسم کی جو چربیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور بہت ساری موذی بیماریوں سے وہ بچ جاتا ہے، یہ ہارٹ اٹیک جیسی، کیونکہ فاضل مادے اس کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور انسان کے جسم کی اللہ رب العزت نے، ہماری شریعت نے یہ ایک قانون ہی بنا دیا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لیے ہی مومنوں پر، مسلمانوں پر سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ وہ خلوص کے ساتھ اس مہینے کے روزے رکھیں اور ان کے جسم جو ہے وہ تندرست ہو جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ان کے جسموں کی زکوٰۃ نکل جائے۔ تو بھائیو، یہ جسم کی زکوٰۃ نکالنے کے ساتھ ساتھ ایک اگلا رکن جو شریعت نے ہمارے لیے، ایک دوسرا ستون جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو زکوٰۃ جب بھی سال گزر جائے اس کے نصاب پر، تو کسی مہینے میں بھی وہ سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر تھوڑی سی ترغیب دلانا اس لیے مقصود ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اجر و ثواب بہت رکھا ہے، اور اکثر لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور نکالنی چاہیے، کیونکہ یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے، ایک ستون ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت دے کے بھی آزماتا ہے، نہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے، دے کے واپس لے کے بھی امتحان لیتا ہے کہ کون اس پر صبر کرتا ہے، کون اپنی اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور اس کو جو میں نے مال دیا ہے اس کو صحیح مصارف پر وہ صرف کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں جب وہ انسان صحیح طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کر دیتا ہے، جوان کر دیتا ہے، ان کی شادیاں کر دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اگر اس کو مال دیا ہے، اس کے صحیح مصارف پر اس کو صرف کرتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، تو وہ انسان کامیاب ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ بھائیو، جو اللہ رب العزت نے ہم کو مال و دولت دیا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے زکوٰۃ رکھی ہے، یہ ایک نصاب مقرر کر دیا ہے، اور بہت سارے لوگ مسلمان کہلانے والے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بھی ہیں جو زکوٰۃ دینے کے منکر ہیں، سرے سے زکوٰۃ دینے کے انکاری ہیں، ایسا فرقہ بھی ایک ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو زکوٰۃ اپنے مال کی دیتے ہیں، اندازے سے اندازہ لگا کے کہ جو اتنی بنتی اتنی دے دیتے ہیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے اس کا حساب کر کے جو اس کی زکوٰۃ بنتی زیادہ تو ہو جائے تو بہتر ہے، کم نہ ہو۔ اس کی بڑی وعید اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان فرمائی ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم تہوی علی نار جہنم فتقوی بها جنوبهم جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے مال و دولت دیا ہے، سونا چاندی دیا ہے،
اس کے علاوہ میں نے اس کو مال و دولت دیا ہے کسی اور صورت میں، اس کی زکوٰۃ وہ نہیں ادا کرتا، تو فرمایا کہ یہی سونا چاندی کل قیامت والے دن جہنم کی آگ پر اس کو گرم کیا جائے گا، اور اس کی تختیاں بنائی جائیں گی، گرم کر کے اس کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے خزانہ جس کو تو جمع کر کر کے رکھتا رہا، جس کو تو خرچ نہیں کرتا تھا، اللہ کے رستے میں نہیں دیتا تھا، اس کے اوپر سام بن کے بیٹھا رہا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ یہ نہ سمجھیں، یہ مت گمان کریں کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ مال دے رکھا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے، ان کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ مال کی زکوٰۃ نکالنے سے باقی ماندہ مال پاک کرنا ہے، جب وہ مال پاک نہیں ہوا فرمایا شر لہم، وہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ اسی مال سے جو پاک نہیں ہے، جراثیموں سے صاف نہیں ہے، وہی مال تمہارے لیے بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، بہت بڑی پریشانیوں اور آفتوں کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ مال تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ اس کا جمع کیا ہوا مال اس کے لیے ایک سانپ کی شکل بن جائے گا، اور اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کی آنکھوں پر 2 نقطے ہوں گے سیاہ، خطرناک قسم کا سانپ، اور وہ اس کا پیچھا کرے گا، اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا قیامت والے دن، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کے گلے کا توق بن جائے گا، لپٹ جائے گا اس کے گلے کے گرد، اور اس کی وراچھوں پر ڈنگ مارے گا، اس کو چیرے گا اور کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں، آج مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ اس وقت تو بڑی خوشی کے ساتھ محبت کے ساتھ گن گن کے رکھتا تھا میں تیرا وہی مال ہوں، اور وہ پورا قیامت کا دن جو 50,000 سال کا دن ہے، وہ پورا دن 50,000 سال کا اس کو ڈنگ مارتا رہے گا، باقی فیصلہ اس کے بعد ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ جو انکار ہی کر رہا ہے زکوٰۃ کا، تو اس کی کیسی امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے نا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد خلیفہ بنے، تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کر دیا ان کے ساتھ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے ابو بکر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے اپنی گردن کو مجھ سے بچا لیا، تو آپ ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے جہاد کریں، کیونکہ یہ کلمہ کو لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے فرماتے ہیں، واللہ، اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ بھی ان کی زکوٰۃ بنتی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے تھے، اب وہ اس کا ایک بکری کا بچہ بھی وہ دینے سے انکاری ہے، تو میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ وہ کافر ہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، کلمہ گو ہے،
یہ بات یاد رکھیے، اسلام کے ایک رکن کا بھی انسان انکار کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جہاد واجب ہے، جہاد فرض ہے اس پر، اس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اگر کسی کو میں نے جانوروں کی صورت میں مال و دولت دیا ہے، بکریوں کی صورت میں مال و دولت اس کو میں نے دیا ہے، گائیوں اور بھینسوں کی صورت میں میں نے اس کو مال و دولت دیا ہے، اونٹوں کی صورت میں دیا ہے، اگر ان کی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو کل قیامت والے دن وہی جانور بہت موٹے تازے ہوں گے اور اس کے اوپر اس کو اپنے پاؤں کے نیچے اس کو روندیں گے، وہ لائن بنا لیں گے، اس کو رونتے چلے جائیں گے۔ بکریاں ہیں تو وہ بکریاں رونتی رہیں گی پورا قیامت والا دن، حساب کتاب باقی ہونے تک۔ اونٹ ہے تو اونٹ اس کو لتاڑتے رہیں گے، اس کو اپنے پیروں کے نیچے رونتے رہیں گے، کیونکہ یہ شریعت نے یہ ایک پورا نصاب مقرر کر دیا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ایک باقاعدہ نصاب مقرر کر دیا ہے۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سونا 7.5 تولے سونا موجود ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو اس میں سے 40واں حصہ وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ اسی طرح چاندی 52.5 تولے اگر کسی کے پاس ہے تو سال گزر گیا اس پر تو اس میں سے وہ 40واں حصہ اس کا نکالے گا، اس کو پاک کرنے کے لیے، ورنہ وہ ناپاک ہے، اس کے لیے پہننا وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر جانور اللہ رب العزت نے دیے ہیں، بکریاں دی ہیں، 40 بکریاں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 40 بکریاں اس کے پاس ہو گئی ہیں تو ان پر سال گزر گیا تو ایک بکری وہ زکوٰۃ کی نکالے گا۔ اگر اس کے پاس گائیں اور بھینسیں ہیں، وہ 30 اس کے پاس اگر ہو گئی ہیں، 30 یہ پورا نصاب ہے، اگر اس سے آگے بڑھتی جائیں گی تو وہ آگے لمبی بات، حدیث بہت لمبی ہے، اس کی وہ زکوٰۃ بڑھتی جائے گی۔ اگر 30 ہیں تو 30 گائیوں پر سال کے بعد ایک گائے اس نے دینی ہے۔ بھینسوں کی زکوٰۃ بھی یہی ہے، گھوڑوں کی زکوٰۃ بھی یہی ہے، ان کا نصاب 30 ہے۔ 30 اگر اس کے پاس ہو گئے تو ایک سال کے بعد وہ جانور دے گا۔ اونٹوں کی زکوٰۃ 5 اونٹ ہیں، 5 اونٹ سے شروع ہوتی ہے۔ 5 اونٹ اگر کسی کے پاس ہو گئے ہیں تو اس میں سے ایک بکری وہ دے گا، 10 اونٹوں پر 2 بکریاں دے گا، 15 اونٹوں پر 3 بکریاں دے گا، 20 اونٹوں پر 4 بکریاں دے گا، جب 25 ہو جائیں گی پھر وہ 1 اونٹ دے گا۔ اس طرح آگے وہ بڑھتا جائے گا۔ یہ نصاب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے اس مال کو پاک کرنے کے لیے۔ اور ہمارے ہاں یہ جانور تو نہیں ہے، کسی علاقوں میں ہیں یہ جانور، ہمارے ہاں عام طور پر یہ نرسریوں کا کاروبار ہے، مال و دولت ہے، اس میں سے کماتے ہیں۔ تو زمینی پیداوار کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر کا نام دیا ہے۔ جو زمینی پیداوار ہوتی ہے اس میں سے وہ اگر وہ نہری پانی لگاتا ہے، ٹیوب ویل سے لگاتا ہے تو اس کے وہ 20واں حصہ دے گا۔ وہ جو اس کی فصل ہوتی ہے اس میں سے جو اس کی کمائی ہوتی ہے تو اس میں سے وہ 20واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ وہ اگر وہ بارشوں کے ذریعے ہوتی ہے، اس پر اس کا خرچہ نہیں آتا پانی دینے کا، یا کسی ایسے چشمے سے ہوتی ہے کہ جس پر اس کو خرچہ نہیں آتا، ویسے سراب ہو جاتی ہے اس کی زمین، اس کی پیداوار پر 10واں حصہ وہ نکالے گا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نصاب مقرر کر دیا ہے ہر طرح کے مال کا۔ تو اس مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے بھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم پر یہ فرض کر دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ باقی صدقات جو ہیں وہ نفلی ہیں۔ اور پھر اس کے مصارف کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے مصارف بھی بتا دیے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے مصارف، ان کی حقدار لوگ کون ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین، پہلے نمبر پر فقراء اور مساکین، اس کی وضاحت بھی سن لیجئے۔ فقراء اور مساکین میں بھی فرق ہے۔ فقراء وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس
بیلنس سرے سے ہی زیرو ہے، بلکہ ان کو بعض اوقات فاقہ بھی آ جاتا ہے، بڑی مشکل سے وہ کھانا ان کا پورا ہوتا ہے۔ فقیر کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو در در مانگتے پھرتے ہیں، ان میں سے تو بہت امیر لوگ ہیں، ان کی پہچان کرنی پڑتی ہے۔ فقراء فرمایا کہ وہ ہیں کہ جن کو فاقہ بھی آ جاتا ہے، کبھی ملا کبھی نہ ملا، اور مساکین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے تھوڑا بہت دیا ہے، کبھی بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب ان کے پاس نہیں ہے، اتنا اچھا وہ جتنے امیر لوگ اچھا کھاتے ہیں اتنا اچھا وہ نہیں کھا سکتا، سستی سی سبزی لا کے گزارا کرتا ہے بڑی مشکل سے، یعنی وہ کھانا کھا لیتا ہے تھوڑی بہت مزدوری کر کے، اس کا گزارا ہوتا ہے، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس بالکل نہیں ہے، کبھی ملا کبھی نہ ملا، کھا لیا مل گیا تو نہ ملا تو نہ کھایا، وہ فقیروں میں شمار ہے۔ یہ 8 مصارف اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، عاملین وہ لوگ ہیں، اس دور میں تھے، اب تو وہ سسٹم نہیں ہے، عاملین جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے، اس وقت مقرر کیے جاتے تھے کہ وہاں جا کر تم نے زکوٰۃ لے کے آنی لوگوں سے، ان کا وظیفہ، ان کی تنخواہ اس زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے، ان کو عاملین کہتے ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ تالیف قلب کے لیے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہودیوں سے یا عیسائیوں سے، بے دین تھے یا مجوسیوں سے، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کی تالیف قلب کے لیے کہ ان کے پاس وہ اپنے خاندان کو تو وہ چھوڑ آئے، ان کو زکوٰۃ کے مال سے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وہ اللہ کا راستہ، ویسے تو سارے اللہ کے راستے ہیں، اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں ان پر زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ یہ دینی مدارس ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، کوئی ایسے مقروض ہیں جن کے پاس اتنا مال اکٹھا ہی نہیں ہوتا، قرضے لیے ہوئے ہیں، یا وہ لوگ جو دشمن کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، قیدی ہیں، زکوٰۃ کا مال دے کے ان کو چھڑایا جا سکتا ہے، ان کی گردنیں چھڑائی جا سکتی ہیں۔ والغارمین، اور قرض دار، وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور مسافر لوگ، ان میں اگرچہ امیر بھی ہوں، کیونکہ اس دور میں، پہلے دور میں تو پیدل سفر کرتے تھے، کہیں رات پڑ گئی تو وہاں رات گزار لی، تو ان پر جو ہے نا وہ بندوبست کیا جاتا تھا، زکوٰۃ کے مال سے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا تھا، تو ان پر زکوٰۃ کا مال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ بھائیو، مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ جو مال و دولت دیا ہے، جن کو دیتا ہے، یہ سب کو برابر بھی دے سکتا تھا، وہ مال و دولت اللہ رب العزت سب کو برابر بھی دے سکتا تھا، لیکن ہمارا امتحان کرنے کے لیے کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو اس سے زیادہ دے دیا، کسی کو اتنا ہی زیادہ دے دیا کہ جن کو اپنے حساب کا ہی نہیں پتا، اتنا اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہوا ہے۔ ان کو آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے، اصل میں وہ مال دوسرے لوگوں کا بھی تھا، جن کو کم دیا ہے، یا جو بھوکے مار رہے ہیں، جو جنگوں میں جنگیں لڑ رہے ہیں دشمنوں کے خلاف، ان کا بھی حق تھا۔ اللہ رب العزت سب کو برابر دے سکتا تھا، لیکن ان کا امتحان لینے کے لیے کہ ان کا مال میں تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے، بھلا یہ ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اللہ رب العزت نے وہ بنی اسرائیل کو دیا تھا نا، سب کو برابر دیا تھا، جتنا کسی کا دل چاہتا تھا وہ کھاتے تھے، سب کو برابر دیا تھا، لیکن اسی وقت وہ نافرمانیوں پہ اتر آئے، اتنی نافرمانیوں پہ اتر آئے تو اللہ رب العزت کو جب غصہ آیا تو اسی وقت اللہ رب العزت نے خنزیر اور بندر بنا دیے کہ سب کو مال و دولت برابر دیا ہے، کھانے پینے کا سامان سب کو دیا ہے برابر، جتنا کسی کا دل چاہتا وہ کھاتے پیتے تھے، لیکن نافرمانیوں پہ اتر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیے۔ اللہ رب العزت ان کو غائبانہ طور پر بھی دے سکتا ہے، مریم کے پاس آتا تھا نا غائبانہ، جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے کھانا لے کر، تو مریم کے پاس رزق ہوتا تھا،
بعض علماء کہتے ہیں بے موسم پھل ہوتے تھے جو اس وقت کے وہ پھل نہیں ہوتے تھے. یہ کہاں سے آتا تھا؟ غیبانہ طور پر آتا تھا. تو اللہ رب العزت کے پاس سارے قدرت کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس کے پاس سارے طریقے ہیں. وہ ان غرباء کو، ان مساکین کو وہ غیبانہ طور پر بھی دے سکتا تھا، لیکن مالدار لوگوں کا امتحان لینے کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے کہ جو میں نے ان کو مال و دولت دیا ہے ان کا حصہ ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے، ان کو دیکھتا ہے. وہ ایک کسی بزرگ مزدور کا واقعہ میں دیکھ رہا تھا. وہ بوڑھا آدمی تھا، مزدور تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا. وہ مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے، مزدوری کرنے کے لیے جاتا ہے. وہ پچھلے پیرے کی اس کی اولاد تھی، بچی ابھی چھوٹے تھے، خود وہ بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی. تو وہ مزدوری کرنے کے لیے گیا. جہاں وہ مزدور کھڑے ہوتے ہیں اڈے پر، وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کو مزدوری کے لیے لے جاتے ہیں. تو وہ مزدور کہتا ہے کہ میں بھی وہاں کھڑا ہو گیا کہ کوئی آئے گا مجھے لے جائے گا مزدوری کے لیے. لوگ نوجوان کو پسند کرتے ہیں مزدوری کے لیے کہ یہ کام بھی کرے گا، کچھ کام بھی کرے گا، بوڑھے کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتا ہے میں سب لوگوں کو مزدوری مل گئی، لوگ آئے ان کو لے کے چلے گئے، میں وہیں بیٹھا رہا، مجھے کسی نے پسند ہی نہ کیا. زور کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی. وہ کہتا ہے کہ میں ایک مسجد میں چلا گیا، جہاں پر اذان سنی مسجد میں چلا گیا. تو وہاں جا کے میں نے اپنے سر کا وہ کپڑا، وہ صافہ جو تھا وہ پکڑ کے صفیں جھاڑنی شروع کر دی، اور ساتھ ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا، صفیں سیدھی کرنی شروع کر دی کہ اللہ مجھے مزدوری کے لیے کسی نے پسند نہیں کیا، تو ہی مجھے مزدوری کے لیے پسند کر لے، اپنے گھر کی مزدوری کے لیے تو ہی مجھے پسند کر لے. وہ کہتا ہے کہ میں صفیں وغیرہ سیدھی کی، جو تنکے وغیرہ یا جو کچھ بھی تھا وہ میں نے اپنے کپڑے کے ساتھ اس کو صاف کیا. سارا دن مسجد کے اندر رہا. شام ہوئی تو گھر چلا گیا خالی واپس. گھر والوں نے، بچوں نے، بیوی نے پوچھا کہ مزدوری ملی ہے؟ جی مزدوری تو مل گئی ہے، لیکن وہ جس کے گھر کی، جس کی کوٹھی کی مزدوری مجھے ملی ہے وہ بہت کریم ہے. مزدوری ابھی اس نے دی نہیں ہے، میں مزدوری کرتا رہا ہوں اس کے گھر کے اندر، تو مزدوری ابھی اس نے دی نہیں ہے لیکن دے دے گا. دوسرا دن پھر ہوا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح نکلا اور اسی اڈے پر چلا گیا کہ مجھے کوئی پسند کرے گا، کوئی اللہ سبب بنائے گا. پھر دوسرے دن پھر اسی طرح ہوا، باقی لوگوں کو وہ لوگ آئے مزدوری کے لیے لے گئے تو میں وہیں بیٹھا رہا. پھر اذان ہوئی، پھر میں مسجد میں چلا گیا. پھر کل والا طریقہ اختیار کیا کہ اپنے کپڑے کے ساتھ صفوں کو صاف کرتا رہا، صفیں سیدھی کی، اور پھر اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے کوئی مزدوری کے لیے پسند نہیں کر رہا، تو ہی مجھے پسند کر لے. پھر شام تک وہی رہا. پھر شام کو گھر گیا خالی. بیوی نے پھر پوچھا کہ مزدوری نہیں ملی؟ جی مزدوری ملی ہے، میں اسی گھر میں ہی مزدوری کرتا رہا ہوں. وہ گھر والا بہت کریم ہے، دے دے گا. مجھے شرم آتی تھی کہ میں اس سے مزدوری مانگوں، مجھے شرم آتی تھی. وہ دے دے گا، وہ بہت سخی ہے، اتنا سخی ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ مزدوری دے دے گا. اچھا صبح پھر ہوئی، پھر مزدوری کے لیے جانے لگا. تو بیوی نے کہا کہ اسی گھر میں پھر جا رہے ہو، اگر اس نے آج بھی مزدوری نہ دی تو اس گھر کو چھوڑ دینا، کسی اور گھر میں جا کے مزدوری کر لینا. کافی دنیا کے اندر گھر ہیں مزدوری کرنے کے لیے، جگہ ہیں، کسی اور جگہ پر مزدوری کر لینا. 2 دن ہو گئے وہ مزدوری نہیں دیتا آپ کو، اس کو نہیں پتا کہ وہ کون ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں تیسرے دن سیدھا مسجد میں چلا گیا. میں ادھر نہیں گیا، اڈے پہ نہیں گیا، مسجد میں ہی چلا گیا سیدھا. میں نے مسجد کی صفائی کی اور نفل نوافل ادا کرتا رہا، اللہ سے گڑ گڑا کے روتا رہا کہ اللہ اب تو گھر والوں نے مجھے کہہ دی ہے کہ جس گھر میں تو مزدوری کر رہا ہے اس نے آج مزدوری نہ دی تو اس گھر کو چھوڑ آنا. اللہ تیرے گھر کو اگر چھوڑ دیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ تیرے گھر کی مزدوری میں کر رہا ہوں، تو اس سے مزدوری مانگی، کوئی سبب بنا دے میرے لیے. پھر سارا دن مسجد کی صفائی کی، خدمت کی جو تھوڑی بہت تھی، اللہ کی عبادت کی، نفل نوافل ادا کیے. شام کو تھوڑا سا لیٹ گھر میں پہنچا. جب گھر گیا آگے سے بیوی نے کہا کہ آج لیٹ آئے ہو، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہوا، اتنا اچھا کھانا تیار کیا ہوا ہے، تو آپ لیٹ آئے ہو، جلدی سے آؤ کھانا کھاؤ. مزدوری کرتے رہے ہو، بھوکے پیاسے ہو، تو جلدی سے کھانا کھاؤ. اس نے کہا کھانا کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے مالک نے نہیں بھیجا، جس کا آپ نے کہا تھا، جس کے گھر میں آپ
جس کی کوٹھی میں آپ مزدوری کر رہے تھے اسی مالک نے آپ کو بتایا نہیں، اسی نے بیچا ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی آیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ بی بی پردہ کر لو، اور کچھ خورد و نوش کا سامان ہے وہ میں نے آپ کے کچن میں رکھنا۔ تو جب کچن میں دیکھا تو بوریاں پڑی ہوئی تھیں، خورد و نوش کے سامان کی بوریاں پڑی ہوئی تھی کچن کے اندر۔ اس نے کہا کہ وہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ وہ مزدوری کر رہا ہے آپ کا بندہ، تو وہ اس کے مالک نے یہ سامان بھیجا ہے، اس نے کچھ دینار بھی دیے ہیں، اس نے کپڑے بھی دیے ہیں، بچوں کو بھی، آپ کے بھی، میرے بھی کپڑے بھی دیے ہیں، اور جاتے وقت یہ کہہ گیا تھا کہ اس اپنے بندے کو کہنا کہ جس کے گھر کے اندر وہ مزدوری کر رہا ہے وہ کرتا رہے، یہ مزدوری تھوڑی دیر ہو گئی ہے لیکن مزدوری اس کو ملے گی، اس گھر کی مزدوری نہ چھوڑے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت غیبانہ طور پر بھی دے دیتا اگر وہ دینے پر آئے تو، لیکن میں نے شروع میں یہ بات بتائی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے یہ مال و دولت دیا ہے کہ جن کا مال سارا میں نے اسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، اس کے اندر حق اس کا بھی تھا، فلاں شخص کا بھی تھا، لیکن دے اس کو دیا ہے اس کو آزمانے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے کہ اس کو دیتا ہے یا نہیں دیتا، بھلا اس کے اندر حصہ اس کا بھی ہے۔ بھائیو، یہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ایک ستون ہمارے لیے، اسلام کا، دین کا ایک ستون ہے، زکوٰۃ ہم پر فرض کر دی ہے۔ جو اس نصاب کو جو میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے، اس نصاب کو جو پہنچتا ہے وہ اپنی زکوٰۃ اس مہینے کے اندر نکال دے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم کو سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔